حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 220 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں عبادت کرتا تھا اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھیں جو انتہائی خوبصورت تھیں اور یوں چمک رہی تھیں کہ گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک چاند کے مانند خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور اس جوان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ جوان: یہ ابراہیم خلیل الرحمن کی ملکیت میں ہے۔ عابد: تم کون ہو؟ جوان: میں ابراہیم کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد نے کہا، خدایا میری موت سے قبل مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام سے گوش گزار کیا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ آخر کار اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ماریا عبادت و نماز میں مشغول تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی اور ماریا نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تمہاری اقامت گاہ کہاں ہے؟ ماریا نے کہا، ایک جزیرے پر زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو۔ ماریا نے کہا، میں 1 سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ لے کر خشک کر کے ذخیرہ کر لیتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم اور ماریا وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کر کے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ ماریا نے کہا، میں اذن خدا کے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جس خدا نے یہ پانی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، شاید وہی خدا اسے میرے لیے بھی مسخر کر دے۔ ماریا آگے بڑھا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریا نے دیکھا کہ جناب ابراہیم بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو بہت حیران ہوا۔ دونوں اس جزیرے پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے لیکن اسے اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن جناب ابراہیم نے ماریا سے کہا، تم کتنی خوبصورت اور سرسبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا یہ دعا کر کے کہ خداوند قدوس مجھے بھی اس مقام پر سکون تختیار کرے، میں تمہارا ہم نشین بن جاؤں؟ ماریا نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں کرو گے؟ ماریا نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی ہے لیکن خداوند قدوس نے اسے مستجاب نہیں کیا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟ ماریا نے خوبصورت بھیڑ بکریوں اور جناب اسحاق کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا مستجاب نہیں فرمائی۔ جناب ابراہیم نے اس وقت اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور وہ ابراہیم خلیل میں ہوں۔ ماریا بہت خوش ہوا، اٹھا جناب ابراہیم کو بغل گیر کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریا سے پوچھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے؟ اس نے جواب دیا، روز قیامت۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، آؤ مل کر اپنی ذات اور امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریا کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے تو اس نے جناب ابراہیم کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی اور اس عابد نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا نیا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ راز و نیاز و مناجات میں مشغول رہتا ہے۔ جناب ابراہیم عابد پارسا اور عاشق حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محنت و مشقت اور کوشش کرنے والے مرد تھے۔ بیکار رہنا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ کھیتی باڑی کرنے اور بھیڑ بکریاں پالنے میں گزرا۔ انہوں نے اس میدان میں بہت زیادہ پیش رفت بھی کی اور بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کے مالک بنے۔ بعض فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا
کیا ابراہیم کی تیرے ساتھ دوستی اس بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم نے خدا کو حقیقی طور پر شناخت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، ابراہیم کے پاس جاؤ اور مجھے یاد کرو۔ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں مصروف ہیں۔ حضرت جبرائیل نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، پاک و منزہ ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام سنا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر فرمانے لگے، کیا تم تھے جو میرے محبوب کا نام اپنی زبان پر لائے؟ اس نے کہا، ہاں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنے گلے کا تیسرا حصہ بخش دوں گا۔ اس نے کہا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے مثل و بے مثال خدا یکتا کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو اس قدر لطف اندوز ہوئے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ایک بار اور میرے دوست کو یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے تیسری بار انہی الفاظ کا تکرار کیا۔ جناب ابراہیم نے پھر اس شخص سے کہا کہ اگر اس بار اور میرے محبوب کا تذکرہ کرو گے تو میں اپنی تمام بھیڑ بکریاں تمہیں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر انہی الفاظ کو دہرایا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اب مجھے اپنا غلام بنا لے اور میرے دوست کا نام ایک دفعہ پھر اپنی زبان پر لا۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم اس کے پاس جا کر کہنے لگے، بس اب میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تیری ملکیت میں ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں جبرائیل ہوں، مجھے تمہارے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تو نے دوستی خدا کے مراحل کی اخیر کر دی ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ خداوند متعال تجھے اپنا خلیل منتخب کریں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے اور خدا کے ساتھ بے حد راز و نیاز اور مناجات میں مصروف رہتے تھے۔ خدا نے ان کی اس خصوصیت کو قرآن میں یوں بیان کیا ہے، بے شک جناب ابراہیم بہت بردبار اور خدا کی جانب باز گشت کرنے والے تھے۔ جناب ابراہیم کی وہ دعائیں جو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد کی تھیں اور ان میں سے چند ایک یہاں پر بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں، پروردگار اس شہر کو شہر امن قرار دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ۔ پروردگار بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا تو اسے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں اپنی بعض اولاد کو ایسی سرزمین پر چھوڑا ہے جو بے آب و علف اور تیرے حرم کے قریب ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر اپنے ثمرات سے اسے روزی عطا کر کہ شاید وہ تیرا حکم بجا لائیں۔ خدایا تو ہر پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے اور زمین و آسمان میں سے کوئی بھی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ سورہ ابراہیم۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی جان قبض کرنے کی غرض سے ان کے پاس آئے۔ جناب ابراہیم موت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ ابراہیم کو موت اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل پر وحی نازل فرمائی، ابراہیم کو آزاد چھوڑ دو کیونکہ وہ زندہ رہ کر میری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ماجرے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن جناب ابراہیم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ جو کچھ کھاتا اس کے منہ سے باہر نکل آتا کیونکہ اس کے معدے میں ہضم کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ یہ تکلیف دہ منظر اس بات کا موجب بنا کہ حضرت ابراہیم نے مزید زندہ رہنا گوارا نہ کیا اور موت کے خواہش مند ہوئے۔ آپ اس وقت اپنے گھر آئے اور اچانک ایک بہت نورانی شخص کو دیکھا کہ جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں فرشتہ موت اسرائیل ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ اس قدر حسن و جمال کے مالک ہیں، بس کون کہتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے دیدار کا مشتاق ہو؟ حضرت اسرائیل نے کہا، اے خلیل خدا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی اور سعادت چاہتا ہے تو مجھے اس شکل و صورت میں اس کے پاس بھیجتا ہے، اور اگر کسی کو بدبختی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مجھے کسی اور شکل و صورت میں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کی روح قبض کر لی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام
75 سال کی کامیاب و خوشحال زندگی گزار کر دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو گئے۔ ایک اور روایت میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ اسرائیل نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، کیا آپ روح قبض کرنے آئے ہیں یا احوال پرسی کی خاطر؟ اسرائیل نے کہا، قبض روح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کو موت کی نیند سلا دے؟ حضرت اسرائیل واپس لوٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ابراہیم تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم سے کہو، کیا تم نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کا خواہش مند نہ ہو جبکہ دوست اپنے دوست کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے؟ جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوا اور دعوت حق کو قبول کیا اور 175 سال کے سن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 اور حضرت اسحاق کا نام 70 دفعہ آیا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، البتہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ہاجرہ اور جناب اسحاق کی والدہ محترمہ کا نام بی بی سارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بیٹے جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں عطا کیے، جیسا کہ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائیں کہ بے شک میرا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین بابل میں تھے تو اس وقت انہوں نے 37 سال کی عمر میں بی بی سارہ جو ایک پیغمبر لاہج کی دختر تھیں سے شادی کی۔ بی بی سارہ ایک مہربان اور صاحب کمال خاتون تھیں۔ ان کے پاس بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مانند بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ انہوں نے اپنی تمام ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں دے دی جو انہوں نے راہ خدا میں خرچ کی۔ بی بی سارہ نے ایک ذمہ دار گھرانے میں پرورش پائی اور جب وہ حضرت ابراہیم کی زوجیت میں آئیں تو انہیں اپنے باپ کی طرف سے ایک وسیع و عریض زمین اور بہت ساری بھیڑ بکریاں بطور میراث ملی۔ آپ نے سب کچھ اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے بی بی سارہ کو ہمراہ لے کر بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو جب مصر پہنچے وہاں کے حاکم نے بی بی سارہ کو ایک ہاجرہ نامی کنیز بخشی۔ جناب ابراہیم بی بی سارہ اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں پر سکون پذیر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط نے اس سرزمین پر لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ قائم کیا۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین کے اوپر والے حصے اور جناب لوط نے فلسطین کے نیچے والے حصے میں 8 فرسخ کے فاصلے پر سکون اختیار کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پیغمبر خدا ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم کا نمائندہ بن کر تبلیغ کی۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ بی بی سارہ بانجھ تھیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سارہ کو تجویز دی کہ اگر تم راضی ہو تو اپنی کنیز ہاجرہ میرے ہاتھ فروخت کر دو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے بعد میرے مقصد کو زندہ رکھے۔ بی بی سارہ نے اپنے شوہر کی یہ تجویز قبول کی۔ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی زوجہ بن گئیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ یہ وہی صابر و بردبار بیٹے تھے جن کا جناب ابراہیم نے خدا کی بارگاہ سے مطالبہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیٹے کی بشارت بھی دی تھی۔ اس بیٹے کی آمد سے جناب ابراہیم کی زندگی میں بہار آ گئی کیونکہ حضرت اسماعیل کا وجود مبارک جناب ابراہیم کی 1 صدی کی محنتوں اور مشقتوں کا ثمر تھا۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جب بی بی سارہ کی نگاہیں جناب اسماعیل کے نورانی چہرے پر پڑتی تو وہ آرزو کرتی کہ کاش میرا بھی کوئی فرزند ہوتا۔ بعض اوقات حضرت ابراہیم سے کہتی کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ اگرچہ جناب ابراہیم اور بی بی سارہ بوڑھے ہو چکے تھے اور انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم پر امید تھے کیونکہ انہوں نے متعدد بار غیبی مدد کا مشاہدہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے بارگاہ عزدی میں التجا کی کہ سارہ کو بھی اولاد عطا کرے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور انہیں ایک بیٹے اسحاق کی بشارت دی گئی۔ بشارت کچھ اس طرح تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک عرصہ تک دعوت توحید دی، اچھے اخلاق اور آداب اپنانے کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لہٰذا وہ لوگ خدا کے سخت عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ خدا نے کچھ مقرب فرشتوں کے ہمراہ حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں اپنے بیٹے اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دیں، اس کے بعد قوم لوط کی طرف جائیں اور اس پر عذاب الہی نازل کریں۔
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھے کہ اچانک 9 یا 11 خوبصورت اور طاقتور جوان جناب ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، فوراً اٹھے اور ایک گوشالہ ذبح کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کے لیے بہت مزیدار کھانا تیار کیا اور ان کے آگے رکھ، کیونکہ وہ انسان کی صورت میں فرشتے تھے اور فرشتے کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے، لہٰذا انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ اس زمانے میں نہ کھانا پینا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابراہیم ایک نامور شجاع ہونے کے باوجود ڈر گئے کہ وہ چور ہیں یا کسی اور برے مقصد سے آئے ہیں یا اپنی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً جناب ابراہیم کا خوف دور کیا اور ان سے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم 2 فرائض کی انجام دہی کے لیے آئے ہیں۔ قوم لوط کو ان کے ناپاک اعمال کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچائیں اور آپ کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب آپ کو آپ کا ایک بیٹا اسحاق عطا کرے گا، پھر جناب اسحاق کو ایک بیٹا یعقوب عطا کرے گا اور وہ بھی پیغمبر خدا ہے۔ بس حضرت ابراہیم کا خوف برطرف ہو گیا۔ جب وہ خوشخبری بی بی سارہ کے کانوں تک پہنچی تو حیران ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر ابراہیم بھی بوڑھا ہے، کیا ہم صاحب اولاد ہوں گے؟ سچ ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ان فرشتوں نے سارہ سے کہا، کیا اللہ کے فرمان اور اس کی عنایت کے بارے میں شک کرتی ہو؟ وہ مہربان خدا ہے، اس نے تمہارے بارے میں یہی ارادہ کیا ہے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ جناب ابراہیم کے گھر ایک پھول جناب اسحاق کی شکل میں کھلا اور ان کے گھر کی رونق دو بالا ہو گئی۔ جناب ابراہیم نے خداوند قدوس کا شکر بجا لاتے ہوئے کہا، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔